موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس واپس جاتے ہیں۔ محل میں داخل ہونے سے پہلے خدا نے موسیٰ کو بتایا تھا، جب فرعون تجھ سے کہتا ہے کہ کوئی معجزہ دکھا دے تو ہارون سے کہہ دے کہ وہ اپنی لاٹھی فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ تیری بات نہیں سنے گا بلکہ اپنا دل سخت کرے گا، تو بھی تو دیکھے گا کہ میں اپنے لوگوں کو ضرور چھڑاؤں گا۔ میں بہت سارے نشان اور معجزے دکھاؤں گا اور پوری دنیا جان لے گی کہ میں ہی خدا ہوں۔ جب موسیٰ اور ہارون نے فرعون کو لاٹھی سے سانپ بننے کا معجزہ دکھایا تو اس نے کہا، ہا ہا ہا، کیا یہ کوئی خاص بات ہے؟ میں اپنے جادوگروں کو بلاؤں گا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ جادوگروں نے بھی بالکل یہی کام کیا۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں تو وہ بھی سانپ بن گئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کی بھی کچھ قدرت ہے، لیکن خدا قادر مطلق ہے، اور اس نے فرعون اور جادوگروں پر ظاہر کیا کہ اس کی قدرت سب سے بڑی ہے اور یہ کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہارون کی لاٹھی جادوگروں کی لاٹھیوں کو نگل گئی، لیکن جیسا کہ خداوند پہلے موسیٰ کو بتا چکا تھا، فرعون نے خداوند کی بات نہیں سنی۔ اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور کوئی بھی اس کا منصوبہ نہیں بدل سکتا۔ وہ اپنے لوگوں کو ضرور چھڑائے گا۔ کیا آپ خدا کے لوگ ہیں، یعنی اس کے بیٹے بیٹیاں بنے ہوئے ہیں؟ اگر ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے بھی سب کچھ کرے گا۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور وہ اپنے ہی وقت کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ خدا نے پھر سے موسیٰ سے بات کی۔ اس نے کہا، کل صبح تو دریائے نیل کے کنارے پر جا، فرعون بھی وہاں موجود ہوگا۔ وہ لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی اسے بھی ساتھ لے جا۔ فرعون سے کہہ دے، خداوند اسرائیلیوں کے خدا نے یہی کہنے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری پرستش کریں۔ لیکن ابھی تک تو نے میری بات نہیں سنی، اس لیے خداوند کہتا ہے کہ اب تو جان لے گا کہ میں خداوند ہوں۔ ہارون اپنی لاٹھی سے دریا کو مارے گا اور اس کا پانی خون بن جائے گا، مچھلیاں مر جائیں گی اور کوئی شخص دریا کا پانی نہیں پی سکے گا۔ تمام نہروں، جھیلوں اور تالابوں میں، یہاں تک کہ تمام برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ سزا دینے سے پہلے خدا لوگوں کو خبردار کرتا ہے؟ بائبل میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی خبردار کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کے لیے ہم کیسی سزا ملنے کے حقدار ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو ہم اس سزا سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں یسوع سے درخواست کرنی ہے کہ وہ ہمارا نجات دینے والا بن کر ہمیں گناہوں سے نجات دے۔ موسیٰ اور ہارون نے خدا کے حکم کے عین مطابق کیا۔ فرعون کی موجودگی میں ہارون نے اپنی لاٹھی دریا کے اوپر اٹھا کر پانی پر مارا اور سارا پانی خون بن گیا۔ پھر ساری مچھلیاں مر گئیں اور دریا سے اتنی بدبو آئی کہ کوئی بھی اس کا پانی نہیں پی سکتا تھا۔ مصر میں سب کچھ خون ہی خون ہو گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ مصری جادوگروں نے بھی اپنا خفیہ جادو استعمال کرتے ہوئے بالکل ایسا ہی کیا اور فرعون کا دل اور زیادہ سخت ہو گیا، جیسا کہ خدا کہہ چکا تھا۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون کی بات نہیں سنی اور وہ مڑ کر اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔
لوگوں نے پانی کے لیے دریا کے کنارے پر کنویں کھود ڈالے کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ تو اب کیا فرعون اپنا ارادہ بدل کر خدا کی بات سنے گا؟ کیا وہ اس کا حکم مانتے ہوئے خدا کے لوگوں کو جانے دے گا؟ اگلی دفعہ آپ سنیں گے۔